عیسائیوں کو دھوکہ لگے نا عیسیٰ اللہ کی جز ہیں، عیسائیوں کو دھوکہ لگے نا عیسیٰ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نکلے، ان کی حقیقت نور ہے۔ اگر عیسائیوں کو دھوکہ لگ جائے نا، بات تو غلط ہے لیکن کچھ سمجھ آندی ہے بھائی بیچارے نو دھوکہ، کچھ سمجھ آتی۔ کیسے؟ نور کا باپ کوئی نہیں ہوتا، عیسیٰ کا باپ، نور کے چچا نہیں ہوتے، عیسیٰ کے چچا کوئی نہیں، نور کی پھوپھیاں کوئی نہیں ہوتی، عیسیٰ کی پھوپھیاں کوئی نہیں، نور کی شادی کوئی نہیں ہوتی، حضرت عیسیٰ کی شادی کوئی نہیں، نور کی اولاد کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کی اولاد کوئی نہیں، نور کے داماد کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کے داماد کوئی نہیں، نور کے سسر کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کے سسر کوئی نہیں۔ عیسائیاں نو لگے نا دھوکھا بھئی حضرت عیسیٰ کی حقیقت نور ہے، کچھ سمجھ آندی ہے بھئی شودیاں نو دھوکھا لگ گیا ہونا، کلمہ پڑھن والے ہو تو ہن دھوکھا کتھوں لگ گیا؟ تمہیں کہاں سے دھوکھا لگا ہے؟ ان کے تو والد بھی ہیں، ان کی تو والدہ بھی ہیں، ان کے تو دادا بھی ہیں، ان کے تو چچا بھی ہیں، ان کی تو پھوپھیاں بھی ہیں، ان کی تو بیویاں بھی ہیں، ان کی تو بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ان کے نواسے بھی ہیں، سسر بھی ہیں، نواسیاں ہیں۔ اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر، آمنہ بشر، عبد المطلب بشر، ادھر آئیے تو آپ کی اولاد میں آپ کے 3 بیٹے بشر، 4 بیٹیاں بشر، دائیں طرف جائیے آپ کے چچا ابو طالب بشر، عباس بشر، حمزہ بشر، زبیر بشر، آپ کی پھوپھی صفیہ بشر، ادھر آئیے آپ کی ازواج میں حضرت خدیجہ بشر، حضرت عائشہ بشر، حضرت حفصہ بشر، حضرت زینب بشر، ادھر آئیے آپ کے داماد ابو العاص بشر، حضرت عثمان بشر، حضرت علی بشر، اوپر جائیے تو آپ کے سسر ابو بکر بشر، عمر بشر، ابو سفیان بشر، نیچے چلے جائیے آپ کے نواسے حسن بشر، حسین بشر، آپ کی نواسیاں زینب بشر، ام کلثوم بشر، علی زینبی بشر، امامہ بشر، اور جس کے اوپر بھی بشریت ہو، جس کے نیچے بھی بشریت ہو، جس کے دائیں بھی بشریت ہو، جس کے بائیں بھی بشریت ہو، جس کے آگے بھی بشریت ہو، جس کے پیچھے بھی بشریت ہو، وہ خود بھی مقام بشریت سے باہر نکل، وہ خود کیا ہوگا؟ بشر۔ میرے نبی کی جو ذات ہے نا وہ کیا ہے؟ زور سے بولو یار۔ یہ آج قرآن سے ابتدا کرتے ہیں اور پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی رہائش کہاں پہ ہے، یہ ہوتے کہاں پہ ہیں۔ خدا فرماتا ہے کَتُنبِتُ فِی الْأَرْضِ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، خدا کہتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں نے زمین سے اگایا ہے، کچھ ایسی ہیں جنہیں میں نے آسمان سے بھیجا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ لا یعلمون، تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ میرے مالک جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ ہیں جو ایسے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک ہمارا علم نہیں پہنچا۔ میرے مالک تو بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ نہ زمین پہ ہوتے ہیں نہ آسمان پہ رہتے ہیں۔ میرے مالک یہ کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ، یہ میری اندیت میں رہتے ہیں۔ اب خدا کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو نہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں، یہ میری اندیت میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد اللہ کی اندیت میں ہے۔ اب آئیے ایک لمحے کے لیے تمہید ذرا خشک ہوگی، آپ میرا ساتھ دیں گے، دیکھتے ہیں کہ اندیت کسے کہتے ہیں۔ علم الکلام کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کی قربت کو دیکھنے کے لیے اس کے 4 درجے ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ چیز کتنی قریب ہے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ اس مجمع میں مجھے دیکھنا ہے کہ قریب کتنے ہیں، تو یہ جتنا مجمع ہے میرا قریب ہے، لیکن جو علم الکلام میں اس کی 4 نہجیں ہیں، پہلی قرب، دوسری دنو، تیسری لدن، چوتھی اندیت۔ یا چیزیں قرب میں ہوتی ہیں، یا کوئی چیز دنو میں ہوتی ہے، یا لدن میں ہوتی ہے، یا اندیت میں ہوتی ہے۔ میں نے جتنے احباب مجھے سن رہے ہیں آپ میرا قریب ہیں، لیکن قرب کون ہے؟ یہ جو احباب بالکل ممبر کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ صرف قریب ہی نہیں، یہ قرب بھی ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ جن 2 کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو اسے قرب کہتے ہیں۔ اگر یہ مجھ تک پہنچنا چاہیں تو بغیر وسیلے کے پہنچیں گے۔
جن کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہ ہو. بسم اللہ. اسے قرب کہتے ہیں. آپ قرب سمجھیں گے تو آپ کو قربتاً اللہ کا معنی سمجھ میں آئے گا. یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں میرے مالک یہ ہماری 2 رکعت کی نماز ہے تیری قربت کے لیے، اصل میں وہ قربت کیا ہے؟ جن 2 کے درمیان کوئی وسیلہ نہ ہو اسے قرب کہتے ہیں. اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ان سے کہے کہ یہ تیرے قرب سے محبت کرے، یہ ان سے محبت کریں جو اتنے تیرے قریب ہیں کہ تیرے اور ان کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے. اب آل محمد پہلی منزل ہے علم الکلام کی قرب. خدا کہتا ہے یہ قرب میں نہیں رہتے، اس کا مطلب اس سے بھی نزدیک رہتے ہیں. دوسری منزل کیا ہے؟ دوسری منزل ہے دنو. دنو کسے کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنت میں جنتی جو پھل کھاتے ہیں وہ ان کے مقام دنو پہ ہوتا ہے. یہ ہاتھ اٹھائیں گے پھل ہاتھ میں آ جائے گا. اس کا مطلب جہاں تک ہاتھ کی رسائی ہو اسے دنو کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ معراج کی رات میرا حبیب میرے مقام دنو پہ آ گیا تھا، میں اپنا ہاتھ لگا سکتا تھا، اسی لیے پردے سے بھی ہاتھ ہی باہر آیا تھا. اس کا مطلب وہ ہاتھ والی منزل اسے دنو کہتے ہیں. اس سے آگے ہے تیسری منزل، اسے کہتے ہیں لدن. لدن کیا ہے؟ میں نے قرب سمجھا دیا. یہ مجمع میرا قرب، یہ مائک جو ہے یہ میرا قرب بھی ہے میرا دنو بھی ہے. یعنی کہ میں بات پھر سمجھاؤں، یہ میرا قرب ہے، حسنین بھائی میرا قرب ہے، زوال شاہ جی میرا قرب ہے، لیکن میں انہیں ہاتھ سے چھو نہیں سکتا. یہ مائک میرا قرب بھی ہے دنو بھی ہے، یہ ہاتھ کی رسائی میں بھی ہے، اور اس کے اور میرے درمیان تیسرا بھی کوئی نہیں. اس سے اگلی قربت کی منزل ہے لدن. لدن کیا؟ یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے یہ میرا قرب بھی ہے دنو بھی ہے لدن بھی ہے. یہ میرے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ میں بھی نہیں مجھ سے جدا بھی نہیں، ہے بھی میرے ساتھ لیکن ذات کا حصہ بھی نہیں، ہے بھی میرے قریب. بات خوش تو نہیں ہو رہی؟ لیکن ذات کا حصہ بھی نہیں. اب بات تھوڑی مشکل ہو گئی لیکن نتیجہ آپ کی سوچوں سے بہتر نکلے گا. آل محمد نہ قرب میں ہے نہ دنو میں ہے نہ لدن میں ہے. لدن میں اللہ کا علم ہے، اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ اللہ کے دنو سے لدن سے علم لے لیتے ہیں. اب اس سے اگلی منزل ہے اندیت. اب یہ پڑھا لکھا مجمع ایک لمحے کے لیے سوچے گا کہ اس لباس سے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے. لباس سے آگے تو صرف ذات ہی ہے، نہیں لباس سے آگے بھی ایک چیز ہے جو اندیت میں ہے. یہ جو میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ جو لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ میں کہیں سے دیکھ کے نہیں پڑھا، کہیں سے سن کے نہیں پڑھا. یہ لفظ میرے اندر ہیں، اندر بھی ہیں اور نظر بھی نہیں آ رہے، اندر بھی ہیں اور دکھائی بھی نہیں دے رہے. کسی بڑے سے بڑے ماہر طب کو لے کے آؤ، اسے کہو میرے اندر کے لفظوں کو تلاش کرے. جو میرے خون کے ذرے دیکھ سکتا ہے، میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ میرے اندر چھپے ہوئے لفظ نہیں دیکھ سکتا. یہ اندر ہیں بھی اور نظر بھی نہیں آ رہے. میں ارادہ کرتا ہوں کہ اگلا لفظ میں یہ کہوں، ادھر میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے. خدا نے کہا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا، یہ میری اندیت میں رہتے ہیں، میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. معصوم سے ایک بندے نے پوچھا مولا اللہ معبود ہے؟ فرمایا بے شک. اس نے کہا مولا اللہ معبود ہے تو معبود کی تعریف فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا ہو. مسجود فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا ہو. اس نے کہا جب تک اس کی آپ مخلوق اول ہیں، جب تک آپ نے سجدہ نہیں کیا تب تک اسے سجدہ کس نے کیا تھا؟ معصوم فرماتے نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہیں. جب سے اللہ ہے تب سے ہم ارادہ پروردگار بن کے اس میں رہتے ہیں. پھر اس نے چاہا کہ اپنے ارادے کو ظاہر کرے، اس نے ایک کلمہ جاری کیا، نحن کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا پہلا کلمہ ہم ہے. اس نے اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا. جب نور کو علیحدہ کیا اب اس نور کو اس نے مخلوق کر دیا، خود وہ خالق ہو گیا. اب اس نے چاہا کہ یہ نور جا کے زمانے میں میری پہچان کروائے. فرمایا جب اس نے ہمارے نور سے وہ اپنے نور سے علیحدہ کیا تو اس نے ہمارے نور کو مقدس حجابات میں رکھا. 12,000 سال تک نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی اللہ کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 11,000 سال تک نور حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لا الہ کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 10,000 سال تک نور حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لا سو کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 9,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان الرفیع الاعلی کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 8,000 سال تک نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ کی تسبیحیں
پڑھتا رہا. 7000 سال تک نور حجاب منزلت میں رہا جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 6000 سال تک نور حجاب رحمت میں رہا جہاں پر سبحان ذی العرش والرحمت العظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 5000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الموت تسبیح پڑھتا رہا. 3000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الموت تسبیح پڑھتا رہا. 2000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. معصوم فرماتے ہیں 12 پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا. فقط منہم اطل فقط 4 اشرور. ہمارے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. ہمارے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا, کوئی نوح نجی اللہ بن گیا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا, کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت آدم کا رضی اللہ کہتا ہو, حضرت ابراہیم کا رضی اللہ کہتا ہو, حضرت نوح کا رضی اللہ کہتا ہو. آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, یہ جنہیں علیہ السلام کہا یہ بنے کیسے تھے؟ ہمارے نبی کے پسینے سے. جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں, تو جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو؟ مقدس حجابہ سے یہ نور باہر آیا. معصوم فرماتے اس کا باہر آنا تھا, یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا. یہ نور رسالت ہے. ہم زمانے کو بتائیں کہ جب شیعہ رسالت پڑھے تو کیسے پڑھتے ہیں. ہم پہ الزام ہے نا کہ شیعہ مجلسوں میں صرف علی کی بات کرتے ہیں, نبی کی تو بات ہی نہیں کرتے. ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ زمانے کو پتہ چلے جس کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہو. اب رسول فرماتے ہیں کہ یہ حجابات سے یہ نور باہر آیا, یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا. یہ دریا زہد میں آیا, دریا زہد سے دریا کرم میں آیا, دریا کرم سے دریا تقوی میں آیا, دریا تقوی سے دریا جود میں آیا, دریا جود سے دریا سخا میں آیا, دریا سخا سے دریا حلاتا میں آیا, دریا حلاتا سے دریا رحمت میں آیا, دریا رحمت سے دریا شفاعت میں آیا, دریا شفاعت سے دریا حسن میں آیا. مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا. صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا. ربیع الاول بھی ہے, رسالت مآب کے نزول کا ماہ مقدس بھی ہے. فرماتے صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا. یہ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا, صلب شیس سے صلب انوش میں آیا, صلب انوش سے صلب کنان میں آیا, صلب کنان سے صلب محلائیل میں آیا, صلب محلائیل سے صلب بازر میں آیا, صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا, صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں آیا, صلب اخنوخ سے صلب مسلوشخ میں آیا, صلب مسلوش سے صلب ملک میں آیا, ملک سے صلب نوح میں آیا, صلب نوح سے صلب سام میں آیا, سام سے فرخشد میں آیا, پھر فرخشد سے صلب شالق میں آیا, صلب شالق سے صلب آبر میں آیا, صلب آبر سے صلب فالق میں آیا, صلب فالق سے صلب ارغو میں آیا, صلب ارغو سے صلب تارق میں آیا, صلب تارق سے صلب ابراہیم میں آیا, صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا, صلب اسماعیل سے صلب کدار میں آیا, صلب کدار سے صلب بنت میں آیا, بنت سے صلب حمل میں آیا, صلب حمل سے صلب یس میں آیا, صلب یس سے صلب یمسئی میں آیا, صلب یمسئی سے صلب عاد میں آیا, صلب عاد سے صلب عدنان میں آیا, صلب عدنان سے صلب ماد میں آیا, صلب ماد سے صلب مدرکہ میں آیا, صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں آیا, صلب خزینہ سے صلب کنانہ میں آیا, صلب کنانہ سے صلب نظر میں آیا, صلب نظر سے صلب مالک میں آیا, مالک سے صلب غاب میں آیا, صلب غاب سے صلب فہر میں آیا, فہر سے صلب لوی میں آیا, صلب لوی سے صلب کعب میں آیا, صلب کعب سے صلب کلاب میں آیا, صلب کلاب سے صلب زید میں آیا, صلب زید سے صلب قسام میں آیا, صلب قسام سے صلب عبد مناف میں آیا, صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا, صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا. نبی کہتے صلب عبد المطلب میں پہنچ کے یہ نور رک گیا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا, ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا. جو صلب عبداللہ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا, جو صلب ابو طالب میں آیا علی ولی اللہ. 2 حصوں میں تقسیم, ایک آغوش آمنہ میں چمکا, ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں چمکا. چلے تو ایک تھے, 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے.